بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نعمان کمالی، سودروی سودرا تحصیل وزیر آباد، ضلع گوجرانوالہ، پنجاب، پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو کا عنوان ہے یرکان اور کالا یرکان، ہیپاٹائٹس بی سی وغیرہ میں مفید مسالہ جات یا وہ مسالہ جات جو ہیپاٹائٹس بی سی یا یرکان کے مریض جو ہیں، کالے یرکان کے جو مریض ہیں، وہ استعمال کریں تو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ زبان کے ذائقہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب انسان مختلف امراض و امراض میں مبتلا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کوئی چیز انسان کو فائدہ مند ہوتی ہے لیکن وہ انسان کھانا نہیں چاہتا۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو نقصان دہ ہوتی ہیں لیکن انسان وہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں تقریباً میری 25 سال کی معالجاتی زندگی ہے، 25 سال مجھے تجربات و مشاہدات اور پریکٹس کرتے ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ 25 سال کے اس تجربہ میں نے بے شمار چیزیں اپنے اساتذہ کرام سے سیکھی، نسخہ جات سیکھے، تجربات و مشاہدات جو تھے وہ خود کیے، مریضوں کو دیکھا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو یرکان اور کالا یرکان اور جگر کے امراض ہیں، جگر کی خرابی کے امراض ہیں، ان میں کیا چیزیں مفید ہیں، کیا مفید نہیں۔ میں اپنے 25 سال کے تجربات کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں بیان کروں گا، کیونکہ موسم گرما شروع ہو چکا ہے اور موسم گرما میں یرکان اور کالے یرکان کے مریضوں کو تکلیف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ مرض بعض لوگوں کو جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتا ہے، بعض لوگ جن کا وائرس سلیپ کر چکا ہوتا ہے وہ اس موسم میں دوبارہ جو ہے فعال ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کروں جو میں نے اپنے 25 سال کے تجربات سے سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یرکان اور کالے یرکان کے جو مریض ہیں وہ سرخ مرچ اور نمک کا استعمال بند کر دیں، ڈالڈا گھی، دیسی گھی کا استعمال بند کر دیں۔ ایسے مریضوں کے لیے جو سب سے بہترین چیز میں نے دیکھی ہے وہ کنولا آئل ہے، یا میٹھی سرسوں کا آئل جس کو کہتے ہیں۔ کنولا آئل بھی وہی ہوتا ہے، سرسوں کا تیل جو ہے نا، میٹھی سرسوں کا تیل، وہ بھی استعمال خود بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اور اس کے علاوہ اگر آپ خود نہیں لے سکتے تو بازار سے لے لیں۔ یہ اپنے اندر ٹھنڈے فعال و اثرات رکھتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں آپ نے دیسی گھی، چکنائیاں وغیرہ جو ہیں زیادہ دوسری چکنائیاں وہ استعمال نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ مسالہ جات میں سرخ مرچ، نمک یہ نقصان دہ، لونگ، جائفل، جاوتری، دار چینی، یہ ساری چیزیں نقصان دہ ہیں، یہ استعمال نہیں کرنی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، کالی مرچ، زیرہ سفید، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی جس کو الائچی سبز بولتے ہیں، اس کا خشک دھنیا، ان کا آپ مسالہ بنا لیں۔ پھر یا دیکھ لیں، زیرہ سفید، خشک دھنیا، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی، کالی مرچ، ان کا مسالہ بنا کے آپ اپنی ہانڈی میں یہ استعمال کریں۔ کنولا آئل کا استعمال کریں۔ چکنائیاں مکمل طور پہ دوسری بند کر دیں، گوشت، بڑا گوشت وغیرہ مرغا بند کر دیں، اور تیز مرچ مسالے آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنے۔ اب نمک کی جگہ آپ کیا کریں؟ نمک کی جگہ پہ یہ کرنا ہے کہ سوڈیم فری سالٹ ملتا ہے جو کھار کے نام سے پنساری کی دکانوں سے، پنساری کی دکان سے جو کھار کے نام سے جو کھار
عام زبان میں اس کو جو کا نمک بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو کھاد جو ہے بالکل سستا پنساری کی دکان سے مل جاتا ہے، یہ اپنے افعال و صلات میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کھانے والا نمک جو ہے وہ اپنے افعال و صلات میں گرم ہوتا ہے۔ کھانے والا نمک جو ہے وہ آپ کی باڈی میں پانی کی پیدائش جو ہے وہ پانی ایسا کہتے ہیں کہ اس کو روکتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ یہ نمک جو ہے جس کو جو کھار کہتے ہیں، یہ سوڈیم فری سالٹ ہے، یہ آپ کی باڈی سے پانی کی مقدار جو ہے نا اس کو کم کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ یہ پیشاب آور ہے، ٹھنڈے افعال و صلات کا حامل ہے۔ یہ پیشاب آور ہونے کی وجہ سے، ٹھنڈی تسکین دینے کی وجہ سے آپ کے لیے باعث سے تسکین ہوتا ہے، اور آپ کے جو یرکان کے اثرات ہیں ان کو بڑھاتا نہیں، کم کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی مانے یا نہ مانے، جس طرح دوسری چیزیں قوانین قدرت میں ہیں، اسی طرح مزاج جو ہیں، گرمی، تری، خشکی، سردی، یہ بھی اللہ کے قوانین میں سے قانون ہے۔ اگر کسی کو اس کی سمجھ نہیں تو وہ علیحدہ بات ہے۔ مثال کے طور پہ آپ فرض کریں کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی کسی اور پیتھی سے ان کا تعلق ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم یہ گرمی، سردی، خشکی کو نہیں مانتے، گرمی کو نہیں مانتے، تو پھر یہ زیادہ گرم چیزیں جو ہیں جب مریض ان کے پاس جاتا ہے یا کان کا مریض، تو اس کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے گرم چیزیں نہیں کھانی، آپ نے ایسی چیزیں نہیں کھانی، دیسی گھی کا استعمال نہیں کرنا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے میرے پاس مریض آتے ہیں، بڑے بڑے معالجین کے مریض آتے ہیں، بڑے بڑے جن کے نام ہیں ان کے مریض آتے ہیں، آگے کہتے ہیں جی حکیم صاحب نے مجھے تجویز کیا دیسی گھی میں حلوہ بنا کے کھانا ہے، یہ کان کا مریض ہے، کالے کان کا مریض ہے، تو اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ دیسی گھی استعمال کریں، فلاں ادرک استعمال کریں، فلاں کریں، اس طرح کی کچھ چیزیں، گرم چیزیں استعمال کروا رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میں اس چیز کے خلاف ہوں۔ دنیا میں تجربہ اور مشاہدہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اور جدید میڈیکل بات وہ ہونی چاہیے کہ جس کی تائید اور تصدیق جدید میڈیکل سائنس بھی کرے۔ جدید میڈیکل سائنس سے ہم قطعاً انکار نہیں کرتے۔ جدید میڈیکل سائنس جو ہے وہ ہماری طب سے ہی آگے انہوں نے ترقی کی ہے، اور جو پڑھے لکھے طبیب ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے جدید میڈیکل سائنس سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ جدید میڈیکل سائنس نے اگر تحقیق میں یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کے جگر کے لیے یرکان کی حالت میں، کالے یرکان کی حالت میں دیسی گھی نقصان دہ ہے، چکنائیاں نقصان دہ ہے، تو یہ بالکل درست ہے۔ تجربات میں جب آپ کریں گے، مریضوں کو دیکھیں گے تو واقعی یہ چیزیں نقصان دیتی ہیں۔ تو ایسی حالت میں کوئی ایسی چیز آپ نے زیادہ نہیں لینی کہ جس پہ آپ کے جگر کو زیادہ کام کرنا پڑے۔ یرکان اور کالے یرکان کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے جگر کے سیلز جو ہیں وہ پہلے ٹوٹ کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کو ایزی رکھنے کے لیے آپ نے چکنائیاں جو ہیں وہ زیادہ استعمال نہیں کرنی۔ مسالہ جات میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کشمیز، جس کو ہم کہتے ہیں دریا خشک، سرخ، اس کو آپ نے مرچ بالکل استعمال نہیں کرنی، اس کی جگہ کالی مرچ، زیرہ سفید، الائچی بڑی، چھوٹی الائچی، ان کو ملا کے آپ گرائنڈ کر کے رکھ لیں اور یہ مسالہ کی طور پہ استعمال کریں۔ نمک کے لیے یہ کرنا ہے کہ آپ ہانڈی، کنولا آئل میں ہانڈی بنائیں، اور جو بھی سالن آپ نے کھانا ہو، جو اس پہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو بھی ریکارڈ کروانے جا رہا ہوں، تو اس کو آپ نے تیار کرنا ہے، اور جو کھار کو نمک کی جگہ پہ اس وقت آپ نے ہانڈی میں شامل کرنا ہے جب آپ اس کو کھانا کھانے لگیں۔ پکاتے ہوئے جو کھار اس میں ڈالنا نہیں، اس لیے کہ جب وہ جو کھار ڈلے گا تو اس کو آگ سے، حرارت سے اس کا جو ہے وہ کیمیکل ایکشن جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ پھر اس کے افعال و صلات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ مسالہ جات جو میں نے بیان کیے ہیں، اور کنولا آئل جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ سمپل کنولا آئل مارکیٹ میں وافر دستیاب ہے، کسی اچھی کمپنی کا لے لیں، اس میں آپ نے کھانا بنانا ہے، اور اس کو بقدر ضرورت مسالہ ڈال کے نمکیات کی جگہ پہ آپ نے جو کھار استعمال کرنا ہے اس کو استعمال کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے صرف انہی مسالہ جات سے، اس نمک کو چھوڑنے سے، سرخ مرچ کو چھوڑنے سے آپ کو بے حد فائدہ ہوگا، اور آپ کا جگر، معدہ، انتڑیاں محفوظ رہیں گی، بہت زیادہ صفرا جو ہے گرمی کی شدت سے محفوظ رہے گی، مرض کی شدت سے محفوظ رہے گی۔
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔